جنرل رائٹر میرانہ کی طرف سے خوش آمدید، السلام علیکم۔ یہ کامیڈی ٹیلی فلم ہے ایٹ پرائز بونڈ۔ اس کا سین نمبر 19 ہم پچھلی ویڈیو نمبر 7 میں مکمل کر چکے ہیں، اسی سے یہ سین آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ سین نمبر 20 ہے، یہ بھی پچھلے ہی سین کا تسلسل چل رہا ہے مسلسل۔ یہ دیکھ رہے پہلا سین سے اس تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے پورا یہ۔ تو اس سین میں جو مقام ہے وہ کامران کا کمرہ ہے۔ اس سین میں جو کردار وہ کامران ہے، راحیلہ ہے اور عمران یہ ان کا بیٹا۔ اسکرین پلے کامران اندر باتھ روم میں گنگنا رہا ہے، اب شاور کے پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ راحیلہ باتھ روم سے باہر تولیہ کنگا لیے کھڑی ہے، کامیڈی میوزک چل رہی ہے۔ کامران گنگناتے ہوئے باتھ روم کا دروازہ کھول کر باہر آتا ہے۔ راحیلہ کو باتھ روم کے دروازے کے باہر دیکھ کر ایک دم سے سک پٹا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ گنگناہٹ رک جاتی ہے، چہرے پر ایک دم سے جو خوشی تھی وہ غائب ہو جاتی ہے اور ہوائیاں اڑنے لگتی ہے۔ راحیلہ بڑی محبت سے اور پیار بھری مسکراہٹ سے کامران کا استقبال کرتی ہے۔ کامران کی سوچ میں گھبراہٹ بھری آواز ہے، وہ سوچ رہا ہے، وائس اوور ہے اس کی۔ یہ راحیلہ، اس کے چہرے پر مجھے دیکھ کر مسکراہٹ، یہ ضرور کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ اور وہ دعا کرتا ہے، اللہ میری مدد فرما۔ راحیلہ آگے بڑھ کر بڑے پیار سے دونوں ہاتھ پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل پر سے بٹھاتی ہے۔ کامران ڈرے ہوئے انداز میں سیما ہوا بیٹھ رہا ہے۔ راحیلہ تولیہ کامران کے کندھوں پہ رکھتی ہے، پیچھے تولیہ، اور کنگھی سے بال سنوارنے لگتی ہے۔ کامران پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑ رہا ہے۔ کامران ہکلا کر راحیلہ میں کنگھی کر لوں گا۔ راحیلہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، نہیں سرتاج۔ تو کامران چونک کر آئینے میں راحیلہ کا عکس دیکھتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، کون سرتاج؟ میرا نام تو کامران ہے۔ راحیلہ کہتی ہے، آپ سرتاج، آپ بھی تو میرے سرتاج ہیں۔ وہ بڑی لگاوٹ سے اور محبت سے بات کر رہی ہے۔ کامران حیرت سے بوکھلا کر، کب سے؟ راحیلہ کہتی ہے، جب سے میری آپ سے شادی ہوئی ہے۔ کامران حیرانگی سے پوچھا، مگر مجھے تو نہیں پتا۔ راحیلہ پیار بھرے لہجے میں بات سنوارتے ہوئے کہتی ہے، آپ میرے مزاجی خدا ہیں، آپ کی خدمت میرے لیے عبادت ہے۔ کامران بری طرح چونک کر گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے، راحیلہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ راحیلہ مسکرا کر، ہاں آپ بے فکر رہیں، آج ہی تو میری طبیعت ٹھیک ہوئی ہے۔ آج ہی تو میری طبیعت ٹھیک ہوئی۔ کامران حیرت سے، یہ انقلاب کیسے ہو گیا؟ راحیلہ، بس یہ آج ہی ہو گیا ہے، اب آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اب میرے خواب جو پورے ہونے جا رہے ہیں۔ کامران چوک کر، خواب؟ ہاں یہ خواب ہی لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے، خواب؟ ہاں یہ خواب ہی لگتا ہے، مگر خواب ہی لگتا ہے، مگر مجھے تو کبھی ایسے اچھا خواب بھی نہیں آئے۔ یعنی اس کی زندگی ایسی ہے کہ اس کو اچھا خواب بھی نہیں ہے، وہ اس کا اظہار اصل میں کر رہا ہے۔ راحیلہ کہتا ہے، خواب تو میرے بھی ہیں، ہمارا بڑا سا بنگلہ ہو، نئی کار، نوکر چاکر۔ کامران لقمہ دیتا ہے اس کی بات، نئے ڈیزائن کے زیورات اور ڈریسز۔ پھر کہا، یہ خواب ہر انسان دیکھتا ہے، مگر بہت کم لوگوں کے یہ خواب پورے ہوتے ہیں۔ راحیلہ کہتی ہے، ان کم لوگوں میں ہمارا بھی شمار تو ہو سکتا ہے۔ کامران ٹھنڈی سانس لے کر، ہاں اگر ہمارے ہاتھ کوئی خفیہ خزانہ لگ جائے یا کوئی لاٹری لگ جائے۔ راحیلہ، یا پھر ہمارا کروڑوں کا پرائز بونڈ لگ جائے۔ کامران کچھ سوچتا، ہاں مگر ایسا ہونا تو ابھی کامران کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ان
کا بیٹا عمران کمرے میں آتا ہے اور حیرانی سے ان دونوں کو دیکھ کر کہتا ہے عمران ابو آپ کو دادی اماں بلا رہی. تو کہتے ابو آپ کو دادی اماں بلا رہی. معاف کیجیے گا, میں پھر معذرت چاہتا ہوں, پیچھے سے یہ آواز آ رہی ہے میرے پاس. ساؤنڈ پروف کمرہ نہیں, اسٹوڈیو میں ریکارڈ کر نہیں رہا, اپنے گھر میں میں اپنے کمرے میں کرتا ہوں یہ. تو بہرحال یہ آوازیں تھوڑا برداشت کیجیے, اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. تو کامران اٹھتے ہوئے کہتا چلو میں آتا ہوں. عمران پھر ان دونوں حیرانی سے دیکھتا ہے, دیکھ کر کمرے سے باہر چلا جاتا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ لڑنے والا ہے, بڑی محبت سے اس کی والدہ کو دیکھ رہی. راحیلہ کہتے بس جب بھی ہم کوئی اچھی بات کرتے ہیں تو آپ کی اماں جان فوراً بلا لیتی ہیں. کامران غور سے راحیلہ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے جی ہاں, دراصل وہ بھی آپ کی طرح مجھے بہت چاہتی ہیں. تلخ ہے بیٹے میں طنز ہے. راحیلہ کامران کے طنز کو محسوس تو کر لیتی ہے مگر پھر بھی مسکرا کر دیکھتی ہے, اور کامران بھی راحیلہ کو دیکھ رہا ہے. کامیڈی میوزک یا سین کٹ ہوگا. اب سین نمبر یہ 21 ہے, یہ سین نمبر 20 کا ہی تسلسل, یعنی اسی سین کا تسلسل ہے. مقام اماں کا کمرہ, اس سین میں جو کردار ہے وہ اماں, ابا اور کامران. یہ کنٹینیوٹی تسلسل ہے سین کا. اسکرین پہ اماں اپنے پلنگ پہ بیٹھی ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے. کرسی پر ابا بیٹھے ہیں, ہلکی کامیڈی میوزک چل رہی ہے. اماں کہہ رہی اب تم کو تو میں نے ساری بات بتا دی, اب تم کامران سے نرمی اور محبت سے پیش آنا. ابا حیرت سے کہتے یہ تم مجھے کہہ رہی ہو یا اپنے آپ کو سمجھا رہی ہو. اتنے میں کامران داخل ہوتا ہے. اماں ابا کامران کو دیکھتے ہیں. کامران اماں کے پلنگ کے کونے میں بیٹھ کر اماں سے پوچھتا ہے اماں آپ نے مجھے بلایا؟ اماں کامران بیٹا تو آج کل کچھ زیادہ ہی کمزور ہو گیا ہے, کچھ اپنا خیال رکھا کر. کامران اب خیال رکھوں گا, آپ نے مجھے بلایا ہے نا؟ اماں ہاں بیٹا, آج میں نے دیکھا تو کافی خوش ہے, کیا کوئی ترقی ہوئی ہے یا؟ کامران کوئی خاص بات نہیں اماں, کئی سالوں کی انتھک محنت کے بعد میں نے زندگی میں اپنے بارے میں ایک عام فیصلہ کیا ہے. بس یہ فیصلہ مجھے کافی سکون دے رہا ہے. اماں تجسس, ایسا کیا فیصلہ کیا ہے کہ تو خوشی سے پھولا نہیں سما رہا؟ کامران بس آپ لوگوں کو بہت جلد پتہ چل جائے گا. اماں کہتی اپنی اماں کو بھی نہیں بتائے گا؟ ابا بیچ میں ٹوکتا ارے کیوں پیچھے پڑی جا رہی ہو, اس نے کہا نا سب کو جلد پتہ چل جائے گا. عمران ممنوعیت سے ابا کو دیکھتا ہے, احسان مندی سے ممنوعیت سے دیکھتا ہے. اماں غصے سے ابا کو دیکھتی ہے اور تیزی سے تسبیح کے دانے پھیرنے لگتی ہے. ابا کہتا کئی سالوں کے بعد آج تم میں کافی بھرپور اعتماد دیکھ رہا ہوں, شاباش بیٹا. وہ شاباشی دیتا ہے, اس کو اچھا لگتا ہے باپ کو. کامران شکریہ ابا, ٹھیک ہے اماں میں چلتا ہوں. حیرت سے کامران کو جاتے ہوئے دیکھ رہی اور کامران بڑے اعتماد سے باہر نکل جاتا ہے. اماں کے لیے اکیلے فیصلے کرنے لگا ہے, مجھ سے مشورہ کرنے کی بھی زحمت نہیں کر رہا. یہ کامران تو آج ہاتھ سے نکل ہی گیا. ابا کے ساتھ بیٹے کی شادی ہو جائے, اس کے اپنے بچے بڑے ہونے لگے تو وہ ماں کے ہاتھوں سے نکل ہی جاتا ہے. اماں اب تم بھی میرے ہاتھوں سے نکلے جا رہے. ابا مظلومیت سے, شوہر تو مرتے دم تک بیوی کے ہاتھ کے نیچے ہی دبا رہتا ہے. اماں کہتی ہے یہ راحیلہ کروڑوں کی رقم اکیلی ہی ہڑپ کرنا چاہتی ہے. شکیلہ نے آ کر مجھے بتایا تھا کہ راحیلہ فون پر اپنی امی کو بتا رہی تھی کہ ان کا کروڑوں کا پرائز بانڈ لگا ہے. ابا حیرت سے اچھا, مگر اگر کامران کو بانڈ لگا ہوتا تو بات ہمیں ضرور بتاتا. اماں جل بند, ارے اس چڑیل راحیلہ نے منع کیا ہوگا. کمبخت ماری میرا سالم بیٹا نگل لیا ہے. ابا مسکرا, ارے یہ ہماری بہو ہے, کوئی شارک مچھلی نہیں ہے. اماں اور جل کر, ارے مچھلی نہیں مگرمچھ ہے, مگرمچھ.
ابا کہنے لگا ارے واہ بیگم واہ، کیا ریدم اور قافیے سے کوستی ہو، واہ مزہ آ گیا۔ اماں گور کر غصے سے ابا کو دیکھتی ہے اور پھر کہتی ہے تم مزے لے لو، وہاں کروڑوں روپے رائلا لے ہوئے، تم یہاں مزے لے لو اور وہاں کروڑوں روپے رائلا لے ہوئے۔ ابا سنجیدہ ہو کر بیگم تم کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اماں کہتی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، شکیلے نے حرف بحرف سب باتیں حلفیہ مجھے بتائی ہیں، میرے گنہگار کان اور میری گنہگار آنکھیں۔ یہ بول کے یہ رکتی ہے۔ اماں یہ کہہ کر چونک کر ابا کی طرف دیکھتی ہے تو ابا ہلکے طنز بھرے لہجے میں کہتا ہے ہاں بیگم، تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں ہیں تو گناہ گار، ہر وقت دوسروں کی پاؤں میں لگی رہتی ہیں۔ اماں دم گھسریت اب اپنا منہ بند رکھو۔ اب ارے بھائی تم خود ہی تو اپنے کانوں اپنی آنکھوں کو گناہ گار کہہ رہی تھی۔ اب اماں غصے سے تو میں کہوں گی تم کیوں کہتے ہو، یہ اس کو کہتی کہ میں کہوں گی تم کیوں کہتے ہو۔ اب بولتا اچھا بات تو مکمل کر لو۔ اماں کہتی بیچ میں بول کر ساری بات کا مزہ کرکرا کر دیتے ہو۔ اب میں بالکل خاموش ہوں۔ اماں کہتے میں نے اپنے گنہگار کانوں اور گنہگار آنکھوں سے، پھر بولتے بولتے رک کر اماں ابا کو دیکھتی ہے، ابا کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ اماں غصے سے بولتی ہے، غصہ کرتی ہے اب تم سے بات کرنا عذاب ہے بولتی ہے۔ ابا ہنستے ہوئے اماں کے غصے چہرے کو دیکھ کر ابا کہتے گناہ گار کان، گناہ گار آنکھیں، تمہارے منہ سے سچ سن کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اماں کہتے اب تم یہاں سے دفع ہو جا ورنہ میں تمہارا یہاں ہنستا ہوا منہ نوچ لوں گی۔ ابا ہنستے ہوئے بیگم جوانی میں یہ کام تم نے بہت دفعہ کیے ہیں مگر اس بڑھاپے میں اب ناممکن ہے۔ اماں لاچاری سے ہاں یہ کمبخت بڑھاپا، اسی بڑھاپے کی وجہ سے تو راحیلہ اس گھر کی مالکن بنی بیٹھی ہے۔ اب ارے بیگم بیچاری سارا دن کام میں جوتی رہتی ہے، کچھ تو احساس کرو۔ ہم ہاں کر لو اس چڑیل کی طرفداری، تم اور تمہارا بیٹا، تم دونوں کو مجھ میں ہی کیڑے نظر آتے ہیں۔ ابا اماں کے بدلتے تیور کو بھانپ کر ایک دم سے کرسی سے کھڑا ہو کر ٹیبل سے ٹوپی اٹھاتا ہے اور کہتا ہے تم اپنے کیڑے تلاش کرو، میں مسجد جاتا ہوں نماز کے لیے۔ اماں گھور کر ابا کو دیکھتے، ابا دم دبا کر جانے لگتا ہے۔ کامیڈی میوزک اور یہ سین یہاں پہ کٹ ہوگا اور ہماری ویڈیو کا وقت بھی مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم یہیں سے سین نمبر 22 کو کنٹینیو تسلسل سے پیش کریں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ نے اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں اور اس چینل کو شوبز سے متعلق افراد تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے خاطر خواہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ آپ کے اس تعاون کے لیے میں آپ کا شکر گزار رہوں گا اور آپ سے بس یہ ہے کہ اس چینل کو دیکھتے رہیے اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے رہیے تاکہ یہ چینل آگے بڑھے اور اس میں اس کی ویورشپ میں اضافہ ہو، اس کی سبسکرپشن کے لیے اضافہ ہو۔ مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو سبسکرپشن مطلب یہ میرے ڈسکرپشن کے اندر میرے تمام کانٹیکٹ موجود ہیں اور اس ویڈیو کے کمنٹس بک سے بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔